السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور اس کائنات کا بہترین منظم اور مدبر ہے۔ کریٹر آف یونیورس ہے، سارے سنسار کا پالن پوشن کرنے والا ہے۔ ہم اس کی تعریف میں صرف یہی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ کی بدولت ہم کو ایک سیدھا، سچا، سنجیدہ اور سلجھا ہوا مذہب ملا اور ہم آپ کے امتی ہوئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے پہلے آپ فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبد الوحید صاحب گونڈوی حفظہ اللہ و طولہ سے مختلف موضوعات پر سیرت بھی تھی، توحید بھی تھی، کچھ ہمارے ہندو بھائیوں کے لیے بھی اس میں مسالہ تھا۔ بڑی خوبصورت اور حسین و جمیل تقریر سماعت فرما رہے تھے۔ چونکہ یہ پروگرام ملا جلا ہے، اس لیے کسی ایک طبقے کو ٹھیس نہ پہنچے، دونوں کو برابر ٹائم ملے، اس حساب سے ٹائم فکس کیا گیا تھا۔
چونکہ 3:40 پر ہمارے یہاں اذان ہو رہی ہے فجر کی، اس لیے اسی مناسبت سے ایسا وقت متعین کیا گیا کہ کسی کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو۔ اس کے باوجود مولانا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا عبدالوحید صاحب کو تقریر ختم کرنے کا پرچہ نہیں دیا گیا تھا۔ یہ آپ ذہن سے نکال دیں کہ ہمارے عالم کو تقریر ختم کرنے کا پرچہ دیا گیا، بلکہ اس پرچے میں یہ لکھا گیا تھا آپ کا وقت ختم ہونے میں اتنا ٹائم باقی ہے، آپ اس وقت تک اپنی تقریر کو سمیٹ لیں۔ نیچے والی لائن مولانا کی نظر سے گزری یا نہیں گزری ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن واللہ ہمارے نوجوانوں نے اس جلسے کے لیے جو محنت کی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارے بات ہو رہی ہے، ورنہ دل میرا بھی چاہتا تھا کہ آج مولانا کی تقریر کو سنا جائے، کچھ پوائنٹ ان سے نوٹ کیے جائیں، حاصل کیے جائیں، اور کچھ میں بھی سیکھوں۔ مولانا کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں نے بھی ضد نہیں کیا کہ آپ بھی بیٹھیے، آپ بھی سنیے، کو آرام کرنا تھا، کھانا بھی کھانا ہے، اس لیے ضد اور اصرار نہیں کیا، وہ اپنی آرام گاہ میں چلے گئے۔ سوچا تو میں نے بھی تھا کہ میں آپ کے سامنے سیرت کا موضوع لوں، لیکن چونکہ سیرت کے تعلق سے مولانا بہت کچھ آپ کے سامنے بتا چکے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ اب تک آپ خوب ہنسے ہیں، تقریر میں اگر دونوں لوگ ہنساتے رہیں تو یہ اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہنسانے والا ہے تو پھر کوئی اس کا اپوزٹ بھی ہونا چاہیے، اور رونے والا منظر بھی انسان کے سامنے آنا چاہیے۔ اگر جنت ہے تو جہنم بھی ہے، دنیا ہے تو آخرت بھی ہے، انسان کی زندگی میں اگر خوشیاں ہیں تو غم بھی ہیں، اس لیے میں نے فکر آخرت کا موضوع اٹھایا ہے، قیامت کا موضوع اٹھایا ہے، تاکہ انسان اپنی آنے والی زندگی کے لیے جو مرنے کے بعد برزخی زندگی اور اس کے بعد والی زندگی جو ہوگی، جس کو ہم عقبہ کی زندگی کہیں گے، اس سلسلے میں کچھ تیاری کریں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے نبی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی زیادہ بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، یہاں علماء کا ایک طبقہ بیٹھا ہوا ہے اور دونوں فریق ہیں، اچھی طریقے سے عربی گرامر سے واقف ہیں کہ لفظ خیر اس میں تفضیل ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ بہتر، سب سے بہتر، سب سے اچھا، اور اسی لیے اللہ نے آپ کو خیر امت کہا ہے۔ کنتم خیر امتن، امتیں اور بھی ہیں، ہندو بھی ایک امت ہے، سکھ بھی ایک امت ہے، بدھ بھی ایک امت ہے، جین بھی ایک امت ہے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، تم سب سے اچھی امت ہو، اور نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، روزہ رکھنے کی وجہ سے نہیں، حج کرنے کی وجہ سے نہیں، زکات دینے کی وجہ سے نہیں، تأمرون بالمعروف، تم اچھی امت اس لیے ہو سب سے بہتر کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہو، اور تمہارا ایک کام یہ ہے کہ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کے دروازے کو چھوڑ کر اچھوچا بابا، کچھوچا بابا، لوٹا بابا، مٹکا بابا پر ایمان نہیں رکھتے ہو، تمہارا ایمان صرف اللہ کی ذات پر ہے، اس لیے تم سب سے بہتر ہو۔ ہمارے نوجوانوں نے، جس میں فریقین شامل ہیں، اہل حدیث اور ہمارے حنفی بھائیوں نے، نوجوانوں نے مل کر یہ پروگرام کیا ہے، مجھے بڑی خوشی ہوئی، لیکن افسوس بھی ہوا اس بات کا کہ جو کام ہم علماء کو کرنا چاہیے تھا وہ کام نیچے درجے کے لوگوں نے اور ان لوگوں نے کیا جو قرآن و حدیث کی تعلیم سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر دے کہ جنہوں نے کم سے کم اپنی جہالت کے باوجود بھی ہم علماء کو ایک اسٹیج پر لانے کی قربانی پیش کی ہے۔ ہم اس غلطی کی معافی چاہتے ہیں آپ سے کہ اس میں ہمارا قصور رہا، ہماری غلطی رہی،
ہم اس بات میں احساس کمتری کے شکار ہیں کہ جو کام ہم علماء کو کرنا چاہیے تھا اتفاق و اتحاد کا، وہ کام ہم علماء نے نہیں کیا، وہ کام یہاں کے نیچے طبقے کے لوگوں نے کر کے دکھایا۔ اللہ رب العالمین ان کو یہ جذبہ، یہ شوق، یہ ہمدردی، یہ ایثار، یہ قربانی کے اندر اللہ ان کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ میرے بھائیو، چونکہ وقت زیادہ نہیں، میں آپ کو لے چلنا چاہتا ہوں اس طرف اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں میں قیامت بھی ہے، اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، جس طریقے سے آج کی سائنس نے، وگیان نے جس طریقے سے ساسٹانگ کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اسی طریقے سے آج کی سائنس، آج کا وگیان، آج کی بایولوجی، یہاں پر ہمارے انٹر اور بی اے کے اسٹوڈنٹ اگر ہوں تو وہ ذرا توجہ دیں گے آج کے پروگرام کے اندر۔ یہ کام ان کا تھا لیکن یہ کام بھی ہم داڑھی والوں کو سمجھانا پڑ رہا ہے، کس طریقے سے اس قیامت پر اور قیامت کے وقوع پر اور قیامت کی آمد پر آج کی بایولوجی، آج کی سائنس، آج کی ٹیکنالوجی، آج کا انٹرنیٹ، آج کا میڈیا اور آج کا نیٹ ورک کس طریقے سے ساسٹانگ کر رہا ہے اور سجدہ کر رہا ہے، اور قیامت کے سلسلے میں محمد رسول اللہ کی بتائی ہوئی پیشین گوئی کی تصدیق کر رہا ہے، قرآن کی تصدیق کر رہا ہے۔ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى رواہ مسلم۔ سب سے پہلے حدیث نوٹ کر لیں، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف کے اندر بھی آئی ہے لیکن الفاظ میں تھوڑا سا تبدیلی، تغیر ہوا ہے۔ جن چیزوں میں ایمان لانا ضروری بتایا ان میں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، اور انسانی شکل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حدیث کے الفاظ ہیں، رجل شدید بیاض الثیاب وشدید سواد الشعر، ایک انسان آیا، بال بہت زیادہ سفید تھے، بال بہت زیادہ کالے تھے، کپڑے بہت زیادہ سفید تھے، انسانی شکل میں۔ رجل، عربی گرامر سے واقف لوگ جانتے ہیں، رجل کے معنی انسان، آدمی۔ ایک انسان آیا لیکن بعد میں یہ شک دور ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے جب پوچھا، تدرون من السائل، اے صحابہ جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہمیں نہیں معلوم، آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، ہوا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس آئے تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھلا رہے تھے۔ پتہ چل گیا کہ وہ انسان نہیں تھا بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ جب اس نے پوچھا اللہ کے نبی ایمان کے بارے میں بتائیے، تو آپ نے فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، اور وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ نے اس دنیا کو بنانے کا حکم دیا، فرشتوں نے بنا ڈالا۔ اللہ جب بگاڑنے کا حکم دے گا فرشتے اس کے حکم بجا لائیں گے اور دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ایک حدیث میں 360 پر بتائے جاتے ہیں، ایک حدیث میں 600 پر بتائے جاتے ہیں۔ ان کے ایک پر کی طاقت کا حال یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایسی موجودہ 50,000 دنیا اگر وہ اپنے ایک پر اٹھا کر لے جائیں اور اٹھا کر آدھے آسمان پر لے جا کر پٹک دیں تو کسی کا پتہ نہ چلے، ساری دنیا تاس ناس ہو جائے۔ 360 600 پروں میں سے ایک پر کی طاقت کا یہ حال ہے تو ان کے 360 یا 600 پروں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، تورات پر بھی، زبور پر بھی، انجیل پر بھی۔ ہمارے مولانا نے کتنی اچھی مثال دی تھی، ایکسپائر ڈیٹ ہو جائے تو دوا نہیں کھائی جاتی ہے، مرنے کا خطرہ ہے۔ میرے بھائیوں، بتایا تھا لیبل بھی صحیح، ڈیٹ بھی پڑی ہے،
मेटेरियल जो उस दवाओं में मिला है वो भी सही, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको कहता हूं हमारे सामने जो तौरात है, जो जबूर है, इंजील है, आज भारत के अंदर आज तो उसका टाइटल भी सही नहीं, आज उसकी ओरिजिनलिटी भी मिट चुकी है। एक्सपायर तो एक्सपायर, ईसाइयों ने उस किताब में इतनी गड़बड़ी कर दी है, इतना बिगाड़ पैदा कर दिया है कि अब ये कहना ही बेकार है कि अब इस किताब के अंदर जो है टाइटल सही होगा और उसका के अंदर का मसाला सही होगा। कुरान ने कहा कजरुओं ने उसके अंदर कजरवी मिला दी है। तुम्हारे सामने सिर्फ एक ही किताब ओरिजिनल है। आज जो हमारे सामने असली दवाएं आ रही हैं वो भी असली नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, आज उन पर भी टाइटल गलत होते हैं, आज उनमें भी डुप्लीकेट माल पकड़ा जाता है, गवर्नमेंट उसके पीछे भी पड़ी हुई है। ओरिजिनल किताब अगर कोई है तुम्हारे सामने तो अल्लाह ने उसको बयान किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। ओ दुनिया के लोगों, कुरान को नाजिल करने वाले भी हम हैं और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। नाजिल भी हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे, क्योंकि ये ऐसी किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। इस किताब के अंदर जो भी तुम्हें मिलेगा, उस किताब के एक एक जबर तो छोड़ो, एक एक नुक्ते के अंदर भी शक करने की गुंजाइश नहीं। जिसने कुरान के एक नुक्ते को भी बदलने की कोशिश की, दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी। परवीन तोगड़िया चीखता रहे, अटल बिहारी चिल्लाता रहे, अशोक सिंघल दौड़ता रहे कि आयात जिहाद निकालो। ओ लोगों, जब इनकी हुकूमत थी तो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात न कर सके, और जब ये बेचारे मुर्दा हो गए तो अब कौन गिरफ्तार करेगा? चीखते रहो कि आयत जिहाद निकालो। काबे के रब की कसम, तुम आयतों की बात करते हो, हम एक नुक्ते की बात करते हैं। सारी कायनात मिलकर भी एक नुक्ता जिस दिन बदलेगी, कयामत बर्पा हो जाएगी भारत के अंदर। नाजिल करने वाला अल्लाह है, तो वो तेरी गवर्नमेंट और तेरा बाप नहीं है जो इसके नुक्ते को भी बदल देगा। नाजिल करने वाली जात देख और उसके बाद में बदलने की बात कर। किताबों पर ईमान लाओ, अल्लाह पर, फरिश्तों पर, रसूलों पर, किताबों पर। उनमें से बताया वल यौमिल आखिर, कयामत के दिन पर भी ईमान लाओ। बस इसी को बताना है, क्योंकि आज किताबों पे हम चल नहीं सकते, रिसालत पे चल नहीं सकते, क्योंकि इन सब पे चलने के लिए वक्त दरकार है। सिर्फ एक उठाता हूं, कयामत। कुरान क्या कहता है? कयामत देखिए कैसे आ रही है, दरवाजा खटखटा रही है। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मलकारिया, खड़खड़ा देने वाली, तोड़ कर रख देने वाली, लड़खड़ा देने वाली। मलकारिया क्या है वो? वमा अदराका मलकारिया, नबी आपको भी नहीं मालूम कि वो खड़खड़ा देने वाली क्या है। जब तक मैं ना बताऊं आपको मालूम नहीं होता, इसलिए मैं ही बता देता हूं। अलकारिया तुम अलकारिया वमा अदराका मलकारिया यौम यकूनुन्नासु कल फराशिल मबसूस। उस दिन तुम इंसानों को देखोगे कि वो तितलियों परवानों की तरह उड़ रहे होंगे, उनकी हालत बिल्कुल नाजुक होगी, वो तितलियों परवानों की तरह उड़ रहे होंगे। वतकूनुल जिबालु कल्हिनिल मनफूश, ये बड़े बड़े पहाड़ जिनको तुम देखते हो, एक ईंट भी जिनकी नहीं खिसकती, नहीं गिरती। उड़ीसा का जो तूफान आया था, देखे थे आप, सुने हो तो हो गए, 180 किलोमीटर की स्पीड से। हम नहीं कहते हैं, साइंसदानों की मशीन बता रही 180, राजधानी भी 130 चलती है, 140 चलती है। 180 किलोमीटर फी घंटा, 1 घंटे की रफ्तार से जब चली वो आंधी, वो तूफान, तो उड़ीसा की झोपड़ियां उड़ी, उड़ीसा के मकान मुनहदिम हुए, दरख्त गिरे, लेकिन उड़ीसा के पहाड़ अपनी जगह पर बरकरार रहे, उसकी एक ईंट भी नहीं गिरी। पता क्या चला? इतना जबरदस्त पहाड़ जब एक ईंट नहीं गिरा सका, तो कयामत के दिन इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर की वो आंधी,
وہ طوفان کتنا بھیانک ہوگا کہ بڑے بڑے پہاڑ تتلی اور پروانوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, دھنی ہوئی روئی کی طرح. ایک تو ہوتا ہے روئی, لحاف میں آپ بھرتے ہوں گے سردیوں کے دنوں میں, لیکن ایک ہوتا ہے روئی پھر بھی وزنی ہوتی ہے, اس کو بھی لحاف میں بھرنے کے لیے پہلے دھن دیا جاتا ہے اور ہلکا کر دیا جاتا ہے. اس طریقے کے وہ پہاڑ اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, جس کو آج انسان بھولا ہوا ہے. آگے کتنی بڑی سائنس پیش کی. سوامی جی بیچارے چلے گئے اس دنیا سے, ورنہ سوال کیا جاتا ان سے. ستیارتھ پرکاش کے اندر لکھے ہیں کہ قرآن کو یہی سب بتانا تھا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, نیکیاں بھی تولی جائیں گی, برائیاں بھی تولی جائیں گی. بس جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا, جھک گیا, وہ عیش و آرام کے اندر ہوگا, راضی راضی جنت میں چلا جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور جس کی نیکیوں کا پلڑا خفیف ہو گیا, ہلکا ہو گیا, نیکیوں کا پلڑا ہلکا, برائیوں کا پلڑا جس کا جھک گیا, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, وہ جہنم میں جائے گا, وہ حاویہ میں جائے گا. پھر اللہ سوال کرتا ہے, کوشچن کر رہا ہے, وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ, اے نبی اس حاویہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے؟ نارٌ حامیہ, وہ شعلہ مارتی ہوئی آگ ہوگی, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی جو جہنم کے اندر شعلہ مار رہی ہوگی, بھڑک رہی ہوگی, جس کی ایک ایک چنگاری تاج محل جیسے بلڈنگوں سے باتیں کر رہی ہوگی. تو اس کے انگاروں کا کیا حال ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ, نیکیاں تولی جائیں گی. سوامی جی کہتے ہیں, واہ صاحب, ہم جو پنیہ کرتے ہیں دکھائی نہیں دیتا, ہم جو ثواب کا کام کرتے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتا, اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ تولی کیسے جائے گی؟ گناہ کیا, گالی کسی کو دی, جب یہ گالی ہماری دکھائی نہیں دی تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ پتہ نہیں سوامی جی کو بیچاروں کو کیا دن میں تارے گننے کا شوق تھا. آج وہ موجود ہوتے تو ہم ان کو بتاتے, سوامی جی تمہارا سوال غلط ہے, تمہارا اعتراض قرآن کی اس آیت پر غلط ہے. کیا جو چیز دکھائی نہیں دیتی وہ تولی نہیں جاتی؟ کیا اس کا وزن نہیں ہوتا؟ اگر کسی چیز کے وزن ہونے کے لیے اس کا دکھنا ضروری ہے تو مجھے بتاؤ کہ بجلی میں آنے والا کرنٹ کس نے دیکھا؟ لیکن آج اس کرنٹ کا وزن کیسے ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ کہ آج جو آپ گرمی محسوس کرتے ہو, کیا گرمی دکھائی دیتی ہے؟ جب آپ گرمی کو دیکھتے نہیں تو گرمی کا وزن آج کیسے آ جاتا ہے اتنی ڈگری سیلسیس؟ آج بامبے میں سب سے زیادہ گرمی پڑی, آج دلی میں اتنی گرمی پڑی, آج کلکتہ میں اتنی پڑی, آج مدراس میں اتنی پڑی. آپ کے بجلی کی ریڈنگ کیسے آ جاتی ہے کہ آپ نے اتنے یونٹ بجلی خرچ کیا لہذا آپ اتنا بل دو؟ کرنٹ دکھائی نہیں دیتا, بجلی دکھائی نہیں دیتی, ہوا دکھائی نہیں دیتی. آج ہوا کا وزن آ گیا, سردی کا وزن آ جاتا ہے, گرمی کا وزن آ جاتا ہے. اگر انسان اللہ کی دی ہوئی عقل سے ایسی مشین بنا سکتا ہے کہ جس سے سردی اور گرمی کا وزن کر لے, تو وہ عقلوں کا دینے والا, وہ عقلوں کا تقسیم کرنے والا, کیا وہ نیکیاں اور برائیاں نہیں تول سکتا؟ کیا اس کے پاس ایسی مشین نہیں ہوگی؟ ایسا آلہ نہیں ہوگا کہ انسانوں کو اس کے نام اعمال کا وزن تول کر بتا دے کہ اتنا اتنا تو نے گناہ کیا اور اتنا کام کیا, اتنے اچھے کام کیے, اتنی نمازیں پڑھی, اتنے روزے رکھے, اتنے حج کیے, اتنے زکات دی. ساری چیزوں کا وزن ہوگا, بلکہ انسان کی زبان میں تالا لگا دیا جائے گا اور خود انسان کے جسم سے اگلوا دیا جائے گا. ہاتھ کہے گا ہاں بینکوں کا سود ہمارے لیے حرام تھا, لیکن اس ہاتھ سے ہم نے اس کو قبول کیا تھا. یہ پیر گواہی دیں گے کہ فلاں فلاں غلط راستے کی طرف یہ چلا تھا. زبان بند کر دی جائے گی اور دل اس کا اندر سے سوچے گا, ارے کم بختو, میں نے تمہیں کو تو جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا تھا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, نیکیاں بھی تول دی جائیں گی, برائیاں بھی تول دی جائیں گی. نیکیاں ہلکی تو جاؤ جہنم میں, نیکیاں بھاری تو جاؤ جنت میں. آئیے ذرا دوسری طرف چلتے ہیں اور دیکھیے
انسان کو فرسٹ ڈویژن کا ریزلٹ مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے. ہائی اسکول میٹرک کے امتحان میں، انٹر کے امتحان میں اگر اس کو فرسٹ ڈویژن کا ریزلٹ مل جائے تو وہ اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے، لو لو پڑھو میرے اس ریزلٹ کو، دیکھو میرے فرسٹ ڈویژن آئی ہے. مٹھائیاں لے لے کے جاتا ہے، لو پڑھو میرے اس ریزلٹ کو، دیکھو کتنا اچھا ریزلٹ ہے، میں فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوا ہوں. بس قیامت کے دن جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ بھی دوسروں کو اپنا نام اعمال دے گا، کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیا انی ظننت انی ملاق حسابیا. او لو پڑھو پگڑو تو اس نام اعمال کو، دیکھو تو میری قسمت میں کتنی اچھی چیز لکھی ہے، میری قسمت میں تو جنت لکھی ہے. ہاؤ مقرؤ کتابیا، میری اس کتاب کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں تو اپنے رب سے اسی حساب و کتاب کی امید رکھتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ظلم نہ کرے گا. اور جس کو فیل کا رزلٹ مل جائے، اگر فیل ہو جائے ہائی اسکول کا تو دن بھر گھر سے نہیں نکلے گا کہ دوستوں کو کیا چہرہ دکھاؤں، رشتہ داروں کو کیا چہرہ دکھاؤں. کچھ غیرت مند ایسے لڑکے ہوتے ہیں جس کے باپ نے ان کو حلال کمائی سے پڑھایا، اپنا خون پانی ایک کر کے پڑھایا. آج وہ لڑکا فیل ہو گیا، اپنے باپ کو کیا چہرہ دکھائے، اپنی ماں کو کیا چہرہ دکھائے. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا فیل کا ریزلٹ آیا، ٹرین کی پٹری کے نیچے کود گئے، آتم ہتیا کر لی، مر گئے، خودکشی کر لی، مر گئے. بس جن کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا اپنے نام اعمال کو پکڑ کر کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابی علم، یہی جواب دیں گے یا لیتنی لم اوت کتابی، اے کاش کہ مجھے میری کتاب نہ دی گئی ہوتی، اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا، اے کاش اللہ نے مجھے میرا رزلٹ نہ دیا ہوتا. وہ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ. اٹھاؤ سورہ حاقہ، عورت نعت پڑے گی، وہ بھی میرے نبی کا نام لے کر غیروں میں. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی کے زمانے میں جب عورتیں نماز پڑھنے آیا کرتی تھی اور جب صحابی نماز پڑھاتے تھے، نبی نماز پڑھاتے تھے، کوئی امام نماز پڑھاتا تھا، عورتیں پردے میں ہوا کرتی تھی. جب امام بھول جایا کرتا تھا تو عورت سبحان اللہ الحمدللہ نہ کہا کرتی تھی، بلکہ اپنی 2-3 انگلیاں اٹھا کر اس طریقے سے مارا کرتی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ امام بھول گیا ہے. عورت کے سامنے، مرد کے سامنے عورت کو آواز نکالنے کی بھی اجازت جناب محمد رسول اللہ نے نہیں دی. آج نعت پڑھنے کی اجازت کس نے دے دی؟ اہل حدیث عالموں کو بھی بولنا ہے، مئو کے عالموں کو بھی بولنا ہے، حنفی عالموں کو بھی بولنا ہے. دونوں کی اوپر ذمہ داری. میں کبھی آتا ہوں کبھی نہیں رہتا ہوں، دونوں لوگ مل کر اس بری رسم کو ختم کریں گے میرے بھائیوں انشاءاللہ. اور کہو زور سے انشاءاللہ کہ کبھی ہم اپنے نبی کی توہین نہیں ہونے دیں گے. ہاں کیا کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ مجھے دوبارہ زندگی نہ ملی ہوتی، میں مٹی میں مل گیا ہوتا. آگے چلیے موضوع نکل جائے گا. یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ میں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، میری پہلی زندگی کے بعد ہی خاتمہ ہو گیا ہوتا. افسوس کرے گا. آئیے چلیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر بھی چلیے. اور اس سے پہلے قرآن کی ایک اور آیت. کتنی بڑی سائنس، قرآن سائنٹیفک بک، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو نقشہ کھینچا ہے رگ وید بھومکا میں سوامی جی نے بھی وہ نقشہ کھینچا ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا سائنس کیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر تصدیق کر رہی ہے، اس کی ستیتا کو پرمانت کر رہی ہے. ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سائنس کو. دیکھیے اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں زلزلہ آئے گا. اور کیسا زلزلہ؟ زلزلت الارض زلزالها، مفعول مطلق کی شکل میں، تاکہ پوری شدت کے ساتھ جب زمین ہلا ڈالی جائے گی. یعنی ایسا زلزلہ جو صرف گجرات کی دھرتی پر نہیں ہوگا، ایڈوانی کے گڑھ میں وہ زلزلہ ہوگا تو آپ کے شافہات کے علاقے میں بھی ہوگا اور صدام کے ایریے میں بھی ہوگا.
جب زلزلہ آئے گا تو میرے بھائیوں بھارت میں بھی آئے گا، اور پرویز مشرف جیسا میرے پیارے بھائیوں جنرل بھی نہیں بچے گا، کمانڈر ان چیف بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا۔ وہ زلزلہ آئے گا تو پوری دنیا میں محسوس ہوگا۔ اور زلزلہ بھی کیسا؟ وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اندر کے سارے بوجھوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی، زمین اپنے اندر کے سارے خزانے کو باہر لے کے پہنچ جائے گی۔ لیجیے یہ پڑا ہوا ہے، سونا زمین پہ، چاندی زمین پہ، سونا اور چاندی زمین پہ۔ آپ جا رہے ہوں گے، مئو کے لوگوں تمہاری مثال دیتا ہوں، کوئی دارالعلوم کی طرف لے کے سونا جا رہا ہوگا، لو زکات لے لو، کوئی فیض عام کی طرف جا رہا ہوگا، کوئی عالیہ میں جا رہا ہوگا، تو کوئی مفتاح العلوم کے آج غریب بچوں کے لیے زکات لے لو، لیکن مدرسے والے اس دن تمہاری زکات لینے سے انکار کر دیں گے، کیونکہ مدرسوں میں خود بلڈنگیں بن رہی ہوں گی، کوئی زکات تمہاری قبول نہ کرے گا۔ اور پوچھا سوال کرنے والے نے، اللہ کے نبی قیامت کی نشانی کیا ہوگی؟ فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة عرياء الشاة يتطاولون في البنيان۔ ہر مقرر کا ایک انداز ہوتا ہے، آپ نے شعر و شاعری والا انداز بھی سن لیا ہے، ذرا رونے والا اور قرآن کی آیتوں کے سننے والا ایک انداز بھی سنتے چلو۔ یہ حدیث پڑھ کے میں بتا رہا ہوں، ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة عرياء الشاة يتطاولون في البنيان۔ او لوگوں، قیامت کی نشانی یہ ہوگی کہ لڑکی اپنے پیٹ سے اپنی ماں کو پیدا کرے گی، نوکرانی کے پیٹ سے مالک آقا پیدا ہوگا، ماں کے پیٹ سے لڑکی نہیں، لڑکی کے پیٹ سے ماں، نوکرانی کے پیٹ سے مالک۔ مطلب کیا ہے؟ جو حکم مالکوں کا نوکر پہ چلنا چاہیے، قرب قیامت نوکروں کا حکم مالک پہ چلے گا۔ جو حکم ماں کا بیٹی پہ چلنا چاہیے، بیٹی کا حکم ماں پہ چل رہا ہوگا۔ چل تو کھانا بنا، اے ٹکو چل کھانا بنا، میں جا رہی ہوں بازار ذرا مارکیٹنگ کر کے آتی ہے۔ لڑکیوں کا حکم ماؤں پر چلے گا۔ قیامت کا انتظار کرنا، اور تم دیکھو گے انتر الحفاة العراة العالة، جن کو پیروں میں پہننے کے لیے چپلیں نہ ملا کرتی تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہ ملا کرتے تھے، روزی روٹی کے لیے وہ بھیڑ اور بکریوں کو چرایا کرتے تھے جنگل میں، تب وہ ایک 2 ٹائم کا کھانا کھایا کرتے تھے۔ تم ان کو دیکھو گے یتطاولون فی البنیان، بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہ رہے ہوں گے، داد عیش لے رہے ہوں گے، بڑی بڑی بلڈنگوں کے مالک ہوں گے۔ کل تک رکشہ چلاتے تھے، ایک MP کا چناؤ لڑا، بلڈنگ بھی بن گئی، AC بھی آ گیا، یعنی مال حرام سے ان کی بلڈنگیں بن رہی ہوں گی۔ لڑکی پیدا ہوئی، 1 لاکھ روپیہ بینک میں فکس کر دیا، لڑکی 7 سال کی ہوئی 2 لاکھ ہو گیا، لڑکی کی شادی ابھی نہیں کرنا ہے، پھر 2 لاکھ فکس کر دیا، لڑکی 15 سال کی ہوئی 4 لاکھ ہو گیا، ابھی شادی نہیں کرنا ہے، لڑکی 21 سال کی ہوئی 4 لاکھ فکس تھا، 8 لاکھ ہو گیا، مال جہیز بھی حرام، سود بھی حرام، اپنی بیٹی کو پالا مال حلال سے، جب ودا کر رہا ہے تو سود کی کمائی سے۔ او میری بیٹی، میں نے اپنے خون کی کمائی سے تجھے پالا تھا، پروان چڑھایا تھا، لیکن اب کیا کروں، زمانہ ہی ایسا آ گیا، جہیز کے بغیر کوئی شادی نہیں کرتا، لہذا جہیز دینا بھی حرام، بینک میں بھی حرام مال، لہذا حرام مال سے ادا کر رہا ہوں۔ سنیے، زمین سونا چاندی باہر نکال دے گی، وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا؟ یومئذ تحدث اخبارها، زمین خبریں بیان کرے گی۔ آئے اللہ فلاں آدمی نے ہماری چھاتی پر مسجد بنائی تھی، دوسری جگہ زمین بولے گی اللہ فلاں آدمی نے میری چھاتی پر لاٹری کے اڈے کھولے تھے، ویڈیو کے اڈے کھولے تھے، کیرم بورڈوں کے، تاش کے، شطرنج کے اڈے کھولے تھے، فلم ہال بنوائے تھے۔ زمین بیان کرے گی، یہ نہ کہنا سوامی جی کی طرح کہ کیسے زمین بولے گی، بے جان چیز ہے۔ آج ریڈیو بے جان ہے بول رہا ہے، ٹیلی ویژن بے جان ہے بول رہا ہے، ٹی وی میں آنے والی تصویر بے جان ہے بول رہی ہے۔ وہ لوگوں، جب سائنسدانوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل سے
بے جان چیز کو بولنے پہ مجبور کر دیا. تو جو چیزیں زمین سے پیدا ہوئی وہی تو بول رہی ہیں. پلاسٹک زمین سے پیدا ہوئی آج بول رہی ہے, لوہا زمین سے پیدا ہوا وہ بول رہا ہے, آج تانبا زمین سے پیدا ہوا وہ بول رہا ہے. تو زمین تو ساری چیزوں کا خزانہ ہے. قیامت کے دن اللہ اس کو کیوں نہیں بلوائے گا؟ زمین بھی انسانوں کی خبریں بیان کرے گی. یومئذ یصدر الناس واشتاتا لیروا اعمالهم. اعمال نامے انسانوں کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے, کھول دیے جائیں گے, لو دیکھ لو, پڑھ لو. کوئی ظلم نہیں ہوگا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ایک نیکی کی ہوگی دنیا میں تو اس کو بھی دیکھ لو گے, ایک برائی کی ہوگی تم اس کو بھی دیکھ لو گے. زمین میں زلزلہ کیسے آئے گا؟ آئیے بڑھتے جاؤ, سنتے جاؤ, زلزلہ کیسے آئے گا؟ سائنس کیا کہہ رہی ہے؟ قرآن سورہ یاسین پڑھیے میرے بھائیوں. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر. چاند کبھی سورج کو نہیں پکڑ سکتا, سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا. چاند 2,40,000 میل, سورج 9,30,00,000 میل, دونوں میں کیسے ملاپ ہوگا؟ نہیں پکڑ سکتا. چاند کبھی سورج کو نہیں پکڑ سکتا, سورج چاند کو نہیں. چاند اپنے دائرے میں چل رہا ہے, سورج اپنے دائرے میں. اب یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے, چاند چل رہا ہے, سورج چل رہا ہے, یا زمین چل رہی ہے. اس کو میں ابھی بعد میں واضح کروں گا اگر ٹائم رہا تو, کیونکہ اس کو سمجھانے کے لیے وقت چاہیے. میرے بھائیوں, ان تدرک القمر. سورج کبھی چاند کو نہیں پکڑ سکتا, چاند سورج کو نہیں پکڑ سکتا. چاند اور سورج میں اتنی دوری. لیکن قرآن سورہ قیامہ میں ایک دوسری جگہ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ جمع الشمس والقمر. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ چاند اور سورج دونوں جمع ہو جائیں گے. یا اللہ قرآن کی آیت کیسے ٹکرا رہی ہے؟ قرآن کی آیت نہیں ٹکرا رہی ہے, ہمارے ذہن ٹکرا رہے ہیں, ہمارے دماغ ٹکرا رہے ہیں. ورنہ قرآن کا نازل کرنے والے نے قرآن میں شک نہیں چھوڑا. ایک جگہ تو اللہ کہہ رہا ہے سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا, اور ایک جگہ کہہ رہا چاند و سورج جمع کر دیے جائیں گے. اب دیکھیے چاند و سورج جمع کیسے ہوں گے؟ جب تک قیامت نہیں ہے تب تک چاند و سورج جمع نہیں ہوں گے. لیکن قیامت جب دھیرے دھیرے آئے گی تو زمین ایک سیکنڈ کے اندر کتنی اوپر اٹھ رہی ہے؟ زمین اوپر اٹھ رہی ہے کیونکہ سورج کے اندر سے مقناطیسی کیفیت ہے, اور سورج کے اندر سے روشنی دھیرے دھیرے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اذا الشمس کورت, دھیرے دھیرے ہم سورج کی روشنی کو لپیٹ لیں گے. سورج کے اندر سے 27 پاور ایک سیکنڈ کے اندر سے اتنی گرمی نکل جاتی ہے. 27 پاور کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں, ایک لکھنے کے بعد 27 زیرو آپ آگے لگا دیجیے. اتنی ڈگری گرمی سورج کے اندر سے نکل رہی ہے ایک سیکنڈ کے اندر. ایک لکھنے کے بعد 27 زیرو ذرا آگے لگائیے اور جوڑیے. ایک, اس کے بعد 27 زیرو, اکائی, ڈھائی, سینکڑا, ہزار, 10,000, لاکھ, 10 لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, ارب, 10 ارب, خرب, 10 خرب. اس کے بعد نیل, 10 نیل, پدم, 10 پدم, شنخ, 10 شنخ, مہا شنخ, 15 اور 5 20, اور ابھی 7 زیرو باقی ہیں. آج کل جو یہ میتھ والوں نے, گڑت والوں نے جو حساب بنایا ہے وہ شنخ و مہا شنخ پہ ختم, لیکن ابھی 7 زیرو باقی ہیں. اتنی گرمی سورج کے اندر سے ایک سیکنڈ میں نکل رہی ہے. 60 سیکنڈ میں کتنی نکلے گی؟ ایک منٹ میں. پھر 1 گھنٹے میں کتنی نکلے گی؟ پھر 24 گھنٹے میں کتنی نکلے گی؟ اور یہ بھی سائنس مانتی ہے کہ زمین پر انسان کو زندہ رہنے کے لیے سورج کی گرمی کی ضرورت ہے. اناج کو پکنے کے لیے سورج کی گرمی کی ضرورت ہے. جب تک سورج کی گرمی اناج کو نہ ملے گی اناج نہ پکے گا. انسان کو گرمی نہ ملے گی تو انسان زندہ نہ ہوگا. تو پتا چلا کہ جیسے جیسے سورج کی گرمی کم ہوتی جا رہی ہے زمین اتنی گرمی کو حاصل کرنے کے لیے سورج کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. دھیرے دھیرے یہ زمین سورج کی طرف اٹھتی جا رہی ہے. ایک زمانہ آئے گا, ایک دن آئے گا کہ سورج اور چاند کے درمیان کتنا فاصلہ رہ جائے گا.
ہمارا اور سورج کے درمیان کتنا فاصلہ رہ جائے گا؟ اس کو ذرا مسلم شریف کی حدیث میں دیکھ لیں جو 1400 سال پہلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل، قیامت کے دن سورج کو تم دیکھو گے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، کسی نے اسی کی تشریح کی 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ سورج 1 میل کے فاصلے پر، زمین جب اٹھے گی تبھی تو سورج کے قریب جائے گی۔ آج کی سائنس کہتی ہے زمین اٹھ رہی ہے، اور میرے نبی، میرے حبیب کائنات، سرور کائنات، حسن حسین کا نانا، امام ثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سورج کے اندر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی، 1 میل کے فاصلے پر انسان، آج تو 9 کروڑ، پھر بھی میرے بھائیوں اس کی 99% گرمی کو اوزون لیئر روک رہا ہے، صرف 1%، آدھا % گرمی زمین پر آ رہی ہے، آدھا % اور 1% گرمی جب زمین پر آتی ہے تو انسان مئی اور جون میں اپنی گنجی اور بنیان اتار پھینکتا ہے۔ جب 1% سورج کی گرمی کا یہ حال ہوگا، یہ حال ہے دنیا میں، تو 99% وہ اور 1% یہ، یعنی 100% گرمی اور 1 میل کا فاصلہ، زمین بھی تانبے کی، تو بتاؤ زمین تانبے کی ہوگی اور انسان کا پسینہ بہ رہا ہوگا تو انسان پسینے میں ٹخنوں کے گھٹنوں کی کمر کے برابر ڈوب رہا ہوگا یا نہیں؟ عقل بھی مانتی ہے، سائنس بھی مانتی ہے، اور اللہ کے نبی 1400 سال پہلے یہ میڈیکل سائنس، یہ گرہ وگیان اور یہ بھومی کا یہ بھوگول بھی پیش کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ انسان اپنے اعمال کے مطابق کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی گھٹنوں کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ چاند بھی سورج کی گرمی سے روشن ہے۔ جب چاند سورج میں گرمی کم ہوتی ہے تو چاند بھی گرمی حاصل کرنے کے لیے اٹھ جاتا ہے۔ ایک دن آئے گا یہ چاند اٹھ رہا ہے، زمین اڑتی چاند بھی اڑتا، زمین اڑتی چاند بھی اڑتا، ایک دن یہ چاند سورج سے جا کے ٹکرا جائے گا۔ جب یہ چاند سورج سے ٹکرائے گا، جب 2 ٹرینیں ٹکراتی ہیں میرے بھائیوں، تو ٹکرا کر یا تو ایک ٹرین دوسرے کے اوپر چلتی ہے یا پھر دونوں ٹرین واپس جا کر پھر ٹکراتی ہیں، کوئی دائیں جاتی ہے کوئی بائیں جاتی ہے۔ بس یہی صورت ہوگی جب چاند و سورج دونوں ٹکرائیں گے، تو چاند و سورج کی ٹکر سے سائنس کہتی ہے چاند نیچے کی طرف اور سورج اوپر کی طرف جھٹکا لے گا۔ جب چاند نیچے کی طرف جھٹکا لے گا تو زمین کا نظام بگڑ جائے گا، اور سورج اوپر کی طرف جھٹکا لے گا تو سورج کا نظام بگڑے گا۔ جب سورج کا نظام، آسمان کا نظام بگڑے گا تو ستارے ٹوٹ کر گریں گے سورج کے اوپر۔ جب ستارے ٹوٹ کر سورج پہ گریں گے تو لوگ قرآن کی اس آیت کو دیکھیں گے، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت، ستارے بھی ٹوٹیں گے، لوگ دھڑا دھڑ قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا ستارے ٹوٹیں گے، سورج گرے گا، آسمان بھی پھٹے گا۔ جب ستارے ٹوٹ کے سورج پہ گریں گے تو آسمان کا نظام بگڑے گا، آسمان بھی سورج کے اوپر گرے گا۔ سورج اتنا وزن برداشت نہ کر پائے گا، دھام سے زمین کے اوپر آ جائے گا۔ جب سورج زمین کے اوپر آئے گا تو زمین سورج کے وزن سے دائیں بائیں ہو جائے گی۔ جب دائیں بائیں ہوگی تو پہاڑ اکھڑ جائیں گے، جب پہاڑ اکھڑیں گے تو زمین پہ پہاڑ چڑھنے لگیں گے۔ قرآن کیا کہتا؟ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، تم زمین پر قیامت کے دن دیکھو گے، قیامت کے قرب دیکھو گے کہ پہاڑ زمین پر چلا دیے جائیں گے۔ پہاڑ چلیں گے تو بڑے بڑے پہاڑ کبھی ادھر ہوں گے کبھی ادھر ہوں گے، جب ادھر ادھر ہوں گے تو سمندر کا پانی پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ جب پوری دنیا میں سمندر کا پانی پھیلے گا تو سورج سمندر میں گرے گا، زمین کے اوپر سارے پانی میں گرے گا۔ جب سارے پانی پر سورج گرے گا تو سورج کے اندر جلنے والی گیس جلائے گی اور جلانے والی گیس بھی جلائے گی۔ جب جلنے والی گیس جلنے کا کام اور جلانے والی گیس جلانے کا کام کرے گی تو سمندر میں بھی آگ لگ جائے گی۔ تب لوگ قرآن کی آیت پر ایمان لائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، ہم سمندر کو بھی بھڑکا دیں گے۔ کتنی بڑی سائنٹیفک آیت ہے قرآن۔ آج بدھ جیویوں کے لیے شبھ اوسر ہے قرآن کے پر ایمان لانے کا۔ آج بایولوجی پڑھنے والوں اور سائنس پڑھنے والوں اپنے ٹیچروں کو بتاؤ کہ قرآن کی سائنٹیفک آیتوں کو دیکھو، سائنٹیفک آیتیں، یہ نظام بگڑ رہا ہے۔ اب ذرا چلتے ہیں سائنس کا یہ نظام دیکھنے کے بعد میرے بھائیوں، آئیے ذرا ہم آپ کو لے چلتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟
انسان اپنی قبروں سے اٹھائے جا رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں۔ تکون الشمس یوم القیامت کمقدار میل، ایک میل کے فاصلے پر یہ سورج ہوگا اور اللہ حساب و کتاب لے رہا ہوگا۔ او میرے مسلمان بھائیوں، اس دنیا میں تم 5 سوال کا جواب دینے کے لیے بھیجے گئے ہو۔ سوال آؤٹ ہے، یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے جہاں سوال پہلے آؤٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے جواب کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے۔ لڑکا پورے سال مدرسے میں پڑھتا ہے، سال بھر کا محنت دیے جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پرچہ پہلے آؤٹ کہ یہ 5 کام کر لو، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 4 وفی روایت عن 5۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر کا دن ہوگا، کوئی بھی آدمی اس وقت تک اپنا قدم ہٹا نہیں سکتا جب تک کہ وہ 4 سوال کا جواب یا 5 سوال کا جواب نہ دے دے۔ عن عمرہ فیما افنیٰ، پہلا سوال لاؤٹ۔ او میرے بندو، میں نے تمہیں جو عمر دی تھی تم نے کہاں گنوایا؟ عمر 1 سے لے کر 60 70 80 سال تک سبھی لوگوں سے سوال ہوگا، عمر دی تھی کہاں گنوایا؟ آج کا بوڑھا کہے گا حقہ پینے میں۔ عمر کے متعلق الگ سوال، جوانی اللہ کی ایک دی ہوئی بہترین نعمت، اس لیے اللہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کرے گا۔ عن شبابہ فیما بلغ، جوانی جو دی تھی وہ بھی بتا، جوانی کہاں ختم کی، کہاں گنوائی؟ نقشے بازی دکھانے میں، دونوں ہاتھ چھوڑ کر ہیرو ہونڈا چلانے میں، سگریٹیں پینے میں، دادا گیری کرنے میں۔ عن شبابہ فیما بلغ، جوانی کہاں گزاری؟ جوانوں کو ایک الگ سے پیش کیا ہے۔ اسلام کی تاریخ بتاتی ہے کہ اسلام کے نظام کو اور اسلام کو کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے تو نوجوانوں نے۔ حضرت ابراہیم جب کودے تھے، چھلانگ لگائی، کہاں؟ بت خانے میں، سارے بتوں کو توڑ ڈالا، سب سے بڑے بت کو چھوڑا، اسی کے گلے میں کلہاڑی لٹکا دی۔ پوچھا گیا، اے ابراہیم میرے بتوں کے ساتھ سلوک کس نے کیا؟ کہا میں کیا جانوں، یہ تو تم اپنے بڑے سے پوچھ لو، کلہاڑی تو اسی کی گردن میں لٹکی ہوئی ہے۔ کہا یہ تمہارے بڑے نے ہی کیا ہوگا، جھوٹ نہیں، بڑے نے کیا ہوگا۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نبی تھے، اس لیے بڑے تو آپ ہی تھے، نبوت میں بڑے، درجے میں بڑے۔ یہ تمہارے بڑے نے کیا یعنی میں نے کیا، جاؤ تمہارے بڑے نے کیا، جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ اپنے بڑے سے پوچھ لو، تمہارے بڑے نے کیا، بڑا تو میں ہی ہوں، درجے میں تم سے بڑا، مجھے نبوت ملی ہے، تم تو درجے میں ہم سے چھوٹے ہو، یعنی میں نے کیا یہ کام۔ اب وہ کہتے ہیں ارے میرا بڑا کیسے کر سکتا ہے؟ کیا وہ مارتا ہے؟ کیا وہ کھاتا ہے؟ کیا وہ پیتا ہے؟ کیا وہ چلتا ہے؟ کہا جب یہ سب کام نہیں کرتے ہو، کرتا ہے تو پھر اس کی پوجا کیوں کرتے ہو، اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تب تذکرہ یا فتن کا لفظ قرآن میں کہ میں نے ایک نوجوان کو سنا ہے، وہی ہمارے معبودوں کو برا بلا کہتا ہے، وہاں پر بھی نوجوان نے یہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ حضرت اسماعیل کو دیکھ لو، 13 سال کا گنچے ناشغف تھا، اپنے جسم کی قربانی دینے کے لیے میدان مینا میں آیا۔ یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، او ابو جان آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے آپ اس کام کو کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس نوجوان نے قربانی دی۔ ان عمری فیما افنا، سوال ہوگا میں نے عمر دی کہاں گنوائی؟ ان شبابی فیما ابلا، ہم نے جوانی دی کہاں خرچ کی؟ ان مالی، ہم نے مال دیا۔ تیسرا سوال، مال دیا کہاں سے کمایا؟ یہ تیسرا سوال، اور خرچ کہاں کیا؟ یہ چوتھا سوال۔ مال کمایا کہاں سے یہ بھی دیکھو گے، خرچ کہاں کیا یہ بھی دکھاؤ گے۔ کہاں سے کمایا؟ بینکیں لوٹ کر۔ کہاں سے کمایا؟ زبردستی لڑکی کو مجبور کر کر کے جا سسرال میں اپنے باپ سے لے کے آ، نہیں لائے گی تیرا مرڈر کر دیا جائے گا، تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ اشارہ سمجھ گئے ہوں گے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ
آج کہتا ہوں میرے بھائیوں، آج حالات یہ نہ سمجھنا کہ کسی نے مجھے بتایا، ایسی چرچائیں پیپر بتا دیتے ہیں، ریڈیو بتا دیتے ہیں، ایسی خبریں چھپتی نہیں ہیں۔ کہاں سے یہ مال کمایا؟ کیا جواب دو گے؟ لڑکیوں کو مجبور کر کر کے زبردستی سسرال والوں سے مال لانے کے لیے، نہیں لائیں گے تو بجلی کے تاروں سے کرنٹ لگایا جائے گا، چھری سے ذبح کر دیا جائے گا، لڑکے کو پاگل گھوشت کر دیا جائے گا۔ کہاں سے کس طریقے سے ہو میرے بھائیوں، آج پیارے ساتھیوں، کس طریقے سے مال کمانے کی فراق ہوتی ہے؟ اور یہ بھی سوال ہوگا اس مال کو کہاں خرچ کیا؟ یہ لمبے لمبے بال جو آج زلفوں پہ لٹکے ہوئے، زلفیں لٹکی ہوئی، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لنصفعا بالناصیہ، ہم قیامت کے دن ابو جہل کو پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ کبھی سوچا یہ سامنے کے بالوں کو بڑا کرنا کس کی نشانی تھی؟ ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کے گھسیٹیں گے، یعنی اس کے لمبے لمبے بال پکڑ کے گھسیٹیں گے۔ او لوگوں، یہ بڑے بڑے بال رکھنا ابو جہل کی نشانی تھی، تم ابو جہل کے فین نہ بنو، تم جناب محمد رسول اللہ کے فین بنو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم نے بہترین نمونہ بنا دیا۔ ہمارے مولانا بہت اچھا بول گئے سیرت پر، فی رسول اللہ۔ عربی جاننے والوں کا ایک گروہ بیٹھا ہے، پوچھو ان سے قرآن کیا کہتا؟ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہاں پہلے فی، پھر رسول، پھر اللہ، رسول مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ میرے بھائیوں، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، فی جار، جار اپنے مجرور سے مل کر، آپ غور کریں گے یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا خبر۔ خبر بعد میں آتی ہے لیکن اللہ نے یہاں خبر پہلے کر پیش کر دی، خبر مقدم، اور اسوۃ موصوف، حسنہ صفت، موصوف اپنے صفت سے مل کر مبتدا، اور مبتدا مؤخر، لیکن مبتدا پہلے آنا چاہیے، خبر بعد میں آنا چاہیے۔ یہ عربی کے اساتذہ بیٹھے ہیں، یہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، انہی نے ہمیں پڑھایا ہے۔ سنو، اب عبارت کیا ہونی چاہیے؟ مبتدا پہلے آنا چاہیے، خبر بعد میں آنا چاہیے، لیکن عربی کا اصول ہے اگر یہ قانون بدل کر خبر پہلے آ جائے اور مبتدا بعد میں آ جائے تو معنی میں زیادتی ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے اگر یہ کہا جاتا اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ تو معنی یہ ہوتا اللہ کے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا۔ کہا کیا گیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اسوۃ حسنہ بعد میں کہا گیا، اس میں معنی میں زیادتی پیدا ہو گئی۔ رسول کے علاوہ تمہارے لیے کوئی نمونہ ہے ہی نہیں ہے، صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ ماڈل ہے۔ اب اٹھنا نبی سے سیکھو، بیٹھنا نبی سے سیکھو، شادی نبی سے سیکھو، قیام نبی سے سیکھو۔ اور شادیوں میں بفر سسٹم سے کھایا جائے یا سنت کے طریقے سے کھایا جائے، یہ نبی سے سیکھو۔ بارات 10 آدمیوں کی، 5 آدمیوں کی لے جائی جائے یا 200 250 آدمیوں کو ڈاکو اور چوروں کی شکل میں لڑکی والوں کی ڈکیتی ڈالنے کے لیے لے جایا جائے، یہ نبی سے سیکھو۔ ہم نے ہر موڑ پر تمہارے لیے محمد رسول اللہ کو نمونہ بنایا ہے، ہم نے ہر موڑ پر تمہارے لیے نبی کو ہی اسوہ بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے، نمونہ بنایا ہے۔ اب نبی کو چھوڑ کر تم کوئی دوسرا راستہ نہ اختیار کرنا۔ اٹھنا ہے تو نبی سے سیکھو، بیٹھنا ہے تو نبی سے سیکھو، چلنا ہے تو نبی سے سیکھو، روزہ تو نبی سے سیکھو، نماز تو نبی سے سیکھو، حج تو نبی سے سیکھو۔ میرے بھائیو، تمہاری زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھے تو جناب محمد رسول اللہ اس کی اجازت دیں تو اٹھے۔ سوچئے، مشاعرے کی اجازت نہیں دی تھی، کراہیں گے، اور جس چیز کی اجازت دی تھی ہر کام نبی کی اجازت پر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میرا نبی، ذرا ایک مثال پر ہم آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیں، کون سا ڈپارٹمنٹ زندگی کا ایسا ہے جس میں اللہ کے نبی نے رہنمائی نہیں کی ہے؟ تجارت آپ نے کر کے دکھائی، ایسے کر کے دکھائی کہ حضرت خدیجہ خود فرمائش کرنے لگی، اللہ کے نبی میں دوسروں کو جو دیتی ہوں آپ کو اس کا دوگنا دوں گی۔ اور اللہ کے نبی نے بھی اتنی ایمانداری سے تجارت کر کے دکھائی کہ حضرت خدیجہ نبی کی شکل و صورت سے فریفتہ نہیں ہوئی، ان کی ایمانداری پہ فریفتہ ہو گئی۔ ایسا ایماندار آدمی ہی تو مجھے کہیں نہیں ملے گا۔ اور فوراً پیغام نکاح دے بیٹھی ہیں، اللہ کے نبی میری عمر زیادہ، آپ کی عمر کم، لیکن آپ کی ایمانداری نے مجھے گرویدہ بنا دیا ہے۔ آپ جیسا شریف شوہر مجھے چاہیے، اگر آپ مجھے اپنی بیوی کی شکل میں قبول فرما لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پیغام نکاح بھیجا، تجارت کر کے دکھائی تو ایسی، اور ایمانداری سے۔ انسان کا میدان ہو تو اللہ کے نبی نے انسانیت کو بھی ثابت کر دیا۔ انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، مجھے نور نہ سمجھنا۔
میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں, اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں. فرق کتنا ہے عرب کے کافر سے. جب اللہ کے نبی نے کہا تھا میں رسول ہوں, تو کہتے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, کیسا رسول ہے, کھاتا ہے پیتا بازاروں میں چلتا ہے. وہ جانتے تھے رسول کھاتا پیتا نہیں, چلتا پھرتا نہیں, بازاروں میں نہیں ٹہلتا. یعنی وہ اللہ کے نبی کو انسان مانتے تھے, رسول نہیں مانتے تھے. اور آج کا مسلمان نبی کو رسول مانتا ہے لیکن انسان نہیں مانتا. فرق کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ جس کا پسینہ خوشبودار ہو وہ انسان ہو سکتا ہے. ایک مولوی تو بیچارہ یہاں تک بولا کہ تمہیں جہنم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کتاب پڑھی, آگے دیکھیں کیا لکھا. کہتا میرے مریدو جہنم سے نہ ڈرنا, اللہ نے مجھے اتنا بڑا پیر بنایا کہ میں جہنم میں پھونک دوں گا جہنم بجھ جائے گی. کہتا میں جہنم میں پھونک دوں گا جہنم بجھ جائے گی. وہ لوگوں جہنم بجھانے والے پیروں پر ایمان لانا ہو تو جاؤ دروازے کھلے ہیں, لیکن اگر تمہیں وہ پیر دیکھنا ہے جو رات کے اندھیرے میں اپنی بیٹی کا پیر پکڑ کے کہتا ہے یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلیمی من مالی ما شئت انی لا املک من اللہ شیئا, اے میری بیٹی فاطمہ اٹھ اور اللہ کو یاد کر, یہ راتیں سونے کے لیے نہیں مل رہی. اگر ان راتوں میں سو گئی اور بغیر عمل کی اس دنیا سے چلی گئی تو یہ نہ سمجھنا تیرا باپ نبی ہے, تجھے خدا کے عذاب سے بچا لے گا. وہ لوگوں میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں جہنم کو پھونک دوں گا, بلکہ کہا میں جہنم کے عذاب سے نہیں بچاؤں گا. یہ مت سمجھنا کہ تیرا باپ نبی ہے تجھے خدا کے عذاب سے بچا لے گا. ایک طرف امت کا پیر یہ کہہ رہا ہے, ایک طرف ہمارے بھائیوں کا پیر وہ کہہ رہا ہے. ایک اور واقعہ سنا دوں. الملفوظ, کسی ماں کے لال کو اعتراض ہو جا کے اپنی کتاب دیکھ لے. الملفوظ صفحہ نمبر 20 حصہ اول. بڑا عجیب چٹکلا. ایک پیر پیدا ہوا مادر زاد ولی. مادر زاد ولی سمجھتے ہیں؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہی ولی بن گیا وہ بیچارہ. جبکہ ولی ہونے کے لیے شرط انہی کی کتاب میں کیا لکھی ہوئی ہے, 40 سال تک اس کی نماز ایک ٹائم کی قضا نہ ہوئی ہو اور ایک بھی تہجد کی نماز نہ چھوٹی ہو, وہ اللہ کا ولی ہے. اور یہ مادر زاد ولی لگتا ہے 40 سال ایڈوانس پڑھ کے آ گیا تھا ماں کے پیٹ میں نماز. آتے ہی اپنے باپ کی کرسی پہ بیٹھ کے کہتا ہے اے میرے مرید ادھر آ, لکھو, میں جس کو جنتی کہوں اس کو جنتی لکھو, میں جس کو جہنمی کہوں اس کو جہنمی لکھو. مرید نے لکھنا شروع کر دیا. پیر نے کہا مادر ذات ولی نے لکھو فلان فی الجنہ فلاں جنتی, اس نے لکھ دیا فلاں جنتی. پوری لسٹ بھر گئی فلاں جنتی فلاں جنتی. کاپ کاغذ الٹو, اب لکھو فلان فی النار فلاں جہنمی. مرید کہتا ہے آپ بڑے رؤوف الرحیم پیر ہیں, ولی ہیں, آپ اس کو بیچارے کو کیوں جہنمی لکھا رہے ہیں؟ آپ جس کو جہنمی لکھ دیں گے وہ بیچارہ جہنم میں چلا جائے گا, آپ جہنمی نہ لکھیے. کہا اچھا مجھے مشورہ دے رہا ہے, لکھ فلاں فی النار. کہا پیر صاحب سوچ لیجئے آپ کی رحمت میں کیا کمی آ جائے گی اگر آپ اس کو جہنمی نہ لکھ کر جنتی لکھ دیں تو. کہا مجھے مشورہ نہ دے, لکھ فلان فی النار. مرید نے کہا میں نہیں لکھوں گا. مرید بولا میں نہیں لکھوں گا. پیر نے کہا نہیں لکھے گا؟ کہا نہیں لکھوں گا. مادر ذات ولی بولا میں پھر کہتا ہوں لکھ. کہا نہیں لکھوں گا. کہا نہیں لکھے گا. کہا انت فی النار, تو بھی جہنمی ہے. کیا کہا انت فی النار, تو بھی جہنمی, اور کتاب تیری, لکھنے والا مولوی تیرا. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. کتاب مئو میں ملے گی, آپ کے دارالعلوم میں بھی ملے گی, کیونکہ یہ کتابیں سب جگہ رکھی جاتی ہیں, ہمارے عالیہ میں اور فیض عام میں بھی ہوگی. یہ کتاب الملفوظ صفحہ نمبر 20, میری پاس تو کتاب ہے, میرے پاس وہ صفحہ نمبر 20, کہیں 22 میں ہے, کہیں 21 میں ہے, کہیں 20 میں. ایڈیشن کا فرق ہے لیکن آس پاس ہی دیکھ لیجئے گا. 20-25 اور 15 سے 25 کے بیچ ہی میں ہے یہ واقعہ. بدل دیجئے. نہیں بدلیں گے, نہیں لکھیں گے. کہا تو بھی جہنمی. اب کہا رہے تم نے تو مجھے جہنمی کہہ دیا, تو آپ کا کہا اللہ بھی نہیں ٹال سکتا, اب تو میں ہی جہنمی ہو گیا. پیر صاحب یہ کیا کیا, میں لکھ رہا ہوں. اب تو نہیں ٹلے گا. کہا نہیں ٹلے گا. پیر کرسی سے ہٹا, اس کا باپ 2-3 دن کے بعد کرسی پہ آیا. اس نے بیچارے نے اس کے باپ کے سامنے فریاد رکھی. باپ بولا ارے میں کیا, میرے بیٹے کا کہا تو اللہ بھی نہیں کاٹ سکتا, اب میں تجھے کیسے جنت میں بھیج دوں. کہا کچھ تو کیجئے, کچھ توریہ سے کام لیجئے, کچھ منطق لگائیے, فلسفہ لگائیے, آگے پیچھے دیکھ لیجئے, جگاڑ لگ رہی ہو.
صاحب نے سوچا ہاں ایک جگاڑ لگ رہی. کہا کیا؟ کہا بتا میرے بیٹے نے انتا فی جہنم کہا یا انتا فی النار کہا؟ کہا انتا فی النار کہا. کہا جہنم تو نہیں کہا؟ کہا نہیں. کہا نار کے معنی آگ کے ہوتے ہیں اور جہنم مانی جہنم. انتا فی النار، تو آگ میں. اس کا مطلب یہ کہ اب تو بتا ایک گنجائش نکلتی آگ میں، دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہے یا آخرت کی؟ کہا ہاں یہ تو پوائنٹ اچھا ہے. کہا میں دنیا کی آگ میں جلنا پسند کرتا ہوں. کہا ٹھیک ہے، دنیا کی آگ تیرے لیے مسلط ہو گئی، سن تو شہید ہو کر مرے گا، یعنی آگ میں جل کے مرے گا. مرنے کی خبر قرآن کہتا ہے ای ارض تموت، کہاں آدمی مرے گا اس کو کوئی نہیں جانتا. پیر صاحب کہہ رہے ہیں تو آگ میں جل کے مرے گا. بیٹے نے جس کو جہنمی بنایا تھا باپ نے اس کو جنتی ثابت کر دیا. میرے پیارے ساتھیو، یہ جنتیوں جہنم کا سرٹیفکیٹ دینے والے بہت مل جائیں گے، اور اگر موقع لگا تو کبھی اجمیر میں چلے جانا، وہاں تو اب جنتی دروازہ بھی بنا ہوا ہے، جو اس دروازے میں جھانک لے وہ جنت الفردوس میں چلا جائے گا. انہوں نے جنت و جہنم کے دروازے دنیا میں کھول رکھے ہیں. میرا نبی کہتا ہے او میری بیٹی فاطمہ تو بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا، میری پھوپھی صفیہ جہنم سے بچا، آئے بنی عبد شمس کے لوگوں جہنم سے بچاؤ، بنی عبد مناف کے لوگوں جہنم سے بچاؤ. ساری بات اللہ کے نبی نے بتائی، تو تجارت کر کے بھی دکھائی میرے نبی نے، اور انسان ہونے کا فریضہ بھی نبھایا کہ میں انسان ہوں کچھ اور نہیں. اور غیرت ایمانی ایسی کہ ایک صحابی بولے جو اللہ چاہے جو رسول چاہے، آپ نے کہا نہیں، یہ کہو کہ جو اللہ اکیلے چاہے. میں کون ہوتا ہوں چاہنے والا. توحید سکھائی تو ایسی. اللہ کے نبی مدینہ گئے، مدینہ کی کچھ لڑکیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں گیت گا رہی تھی، اللہ کے نبی کی شان میں کہنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی بیٹھا ہوا ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے. اللہ کے نبی کو یہ جب جملہ سنا کہ جو کل کی باتیں جانتا، فوراً ٹوکا آئے بچیوں یہ جملہ چھوڑ دو، میں نہیں جانتا ہوں کل میرے تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. جو پہلے پڑھ رہی تھی اسی جملے کو پڑھو. غیرت ایمانی ایسی کہ جب کافر پیچھا کر رہے ابو بکر نبی کے ساتھ ہے، ابو بکر نے کہا اللہ کے نبی کافر بالکل میرے قریب آ گئے ہیں، کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر گھبراؤ نہیں، لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. غیرت ایمانی اتنی. آج ہم جیسے مولوی چاہتے ہیں کہ کوئی آئے اور بلائے فلاں فلاں دامت برکاتہ قبلہ مشائخ فلاں علامہ فلاں، آج بڑی بڑی ڈگریاں لینے کے لیے خوگر رہتے ہیں، ڈائریکٹ اعلان کرواتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں. میرے بھائیوں لمبے چوڑے اشتہار چھاپے جاتے ہیں، لیکن میرے نبی کی سادگی دیکھو. فرمایا لا تطرونی کما ترت النصارى، او لوگوں مجھے ویسا نہ بڑھانا جیسے یہود و نصارہ نے مجھے بڑھا دی، اپنے نبی کو بڑھایا. آئے لوگوں میں صرف اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، بس مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہ کہنا. سادگی ایسی کہ حضرت عائشہ نے ایک بار جو بچھاتی تھی بستر، اس پہ اللہ کے نبی فجر کی نماز سے پہلے تہجد پڑھنے اٹھ جایا کرتے تھے. ایک بار اس کے دوہرا کر کے بچھا دیا، اللہ کے نبی کی تہجد کی نماز چھوٹ گئی. آپ اٹھتے ہیں کہتے ہیں عائشہ آج بستر کے نیچے کیا بچھایا؟ کہا کچھ نہیں. اللہ کے نبی وہی بس اس بستر کو دوہرا کر دیا، اس ٹاٹ کو دوہرا کر دیا. فرمایا عائشہ آج اس بستر کو دوہرا کرنے کی وجہ سے مجھے ایسی نیند آئی کہ میری تہجد کی نماز چھوٹ گئی. اے عائشہ بستر کو اسی طرح بچھایا کرو جس طریقے سے پہلے بچھایا کرتی تھی، تاکہ میں رات میں اٹھ جایا کروں. سادگی ایسی. کون سا میدان میں بتاؤں نبی کا حسن تو ایسا. احسن من کلم ترقت عینی واجمل من کلم تلد النساء. حضرت حسان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی تم اتنے حسین، آپ اتنے خوبصورت کہ دنیا کی آج تک میں نے دنیا کی کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہ دیکھا، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہ دیکھا. اور آپ خوبصورت اتنے کہ دنیا کی کوئی عورت نے آپ سے خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا، اولاد کو جنم نہیں دیا. محافظ حقوق نسواں ہو یا پھر وہ بہادری کا میدان ہو. عرب کی قوم اتنی بزدل تھی کہ کبھی شام والے اس پہ قبضہ کرتے تھے، کبھی مصر والے، کبھی میرے بھائیوں ابرہہ بادشاہ کا لشکر، تو کبھی ہیرا کی چاپلوسی. عرب والوں نے کبھی آزادی کے ساتھ زندگی نہ گزاری.
لیکن جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایسی بہادری پیدا ہوئی لوگوں کے اندر، ایسی بہادری آئی کہ ایک چھوٹا سا بچہ، بخاری شریف کی حدیث، ایک چھوٹا سا بچہ نام ہے معاذ، عمر ہے 9 سال، دوسرا بچہ جس کا نام ہے معوذ، عمر ہے 11 سال، ایک 9 سال کا بچہ اپنے چچا عبد الرحمن ابن عوف کا دامن پکڑ کے کہتا ہے اے چچا مجھے یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ دوسرے نے دامن پکڑ کے کھینچا، ہاں جلدی بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ کہا میں نے دونوں بچوں کو دیکھا، اپنے دونوں بھتیجوں کو دیکھا، ایک طرف معاذ ایک طرف معوذ، ایک طرف 9 سال کا بچہ ایک طرف 11 سال کا بچہ۔ میں نے پوچھا ہے بھتیجو آج ارادہ کیا ہے، آج چاہتے کیا ہو؟ کہا آئے چچا جان آج میرا ارادہ یہ ابو جہل کو دیکھوں، سنا ہے کہ وہ میرے نبی کو گالی دیتا ہے، آج میں اس کا سر قلم کر دوں گا، آج میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے دھول اڑاتے ہوئے آ رہا تھا، چچا نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بتایا او میرے بھتیجو وہ دھول جوڑاتا ہوا آ رہا ہے، سینہ چوڑا لمبا چوڑا 6-7 فٹ کا، جو جوانی کے عالم میں آ رہا ہے وہی قریش کا سردار ہے، وہی ابو جہل ہے۔ چچا عبد الرحمن ابن عوف بیان کرتے ہیں بخاری شریف کی روایت، میرے منہ سے یہ جملہ بعد میں نکلا، میرے بچے ابو جہل پر پہلے جھپٹ گئے، ایک نے گریبان پکڑ کے گھسیٹا، دوسرے نے تلوار ماری، ابو جہل کی گردن کٹنے لگی، لوگ چاروں طرف سے گھیر لیے، او میرے سردار تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا ابو جہل مرتے وقت بھی کیا کہتا ہے، او لوگوں مجھے اپنی جان جانے کا افسوس نہیں ہے، مجھے اپنی موت کا افسوس نہیں ہے، بلکہ افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے مارنے والا حمزہ نہ ملا، مجھے مارنے والا علی نہ ملا، مجھے مارا بھی ہے تو اس 9 سال کے اور 11 سال کے بچے نے مارا، ارے مجھے اس قوم کے بچوں نے مارا جن کو لڑنے کا طریقہ نہیں آتا تھا، ایک 9 سال کا ایک 11 سال کا محمد رسول اللہ نے چند سالوں میں ان بچوں میں اتنی جہاد کی اسپرٹ اور اتنا لڑنے کا شوق پیدا فرما دیا، تو آگے چل کر محمد رسول اللہ کی تعلیم کیا ہوگی؟ ہائے افسوس کہ میں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں مارا جا رہا ہوں۔ بہادری سکھائی تو ایسی، اور خود بھی بہادر، پٹھے ٹھونکتے ہوئے آیا رکانا پہلوان، جو مجھے پٹک دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اٹھا کے پٹک دو میں ایمان لاؤں گا۔ مجمع جمع ہے، ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں اللہ کے نبی نے دعا پڑھی، ہاتھ ملایا، رکانا پہلوان سے کشتی لڑی، اٹھا کر پٹک دیا، کہنے لگا میرا پیر پھسل گیا پھر سے لڑو، کہ سیانی بلی کھمبا نوچے۔ کہا ٹھیک ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ تھا، دوبارہ کشتی ہوئی، دوبارہ بھی پٹک دیا، کہنے لگا نہیں میری آنکھ بند ہو گئی تھی دیکھ نہیں پایا۔ کہا ٹھیک ہے تیسری بار لڑ لے، تیسری بار لڑا، تیسری بار بھی اٹھا کے پٹک دیا، کہا رکانا اب تو اسلام لا، تو نے کہا مجھے پٹک دو گے، مجھے چت کر دو گے، میں ایمان لاؤں گا، کہنے لگا نہیں وہ تو میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ اللہ کے نبی کو انعام ملا، آپ نے فرمایا رکانا تو سب سے بڑا عرب کا پہلوان مانا جاتا ہے، میں تیرا دل نہیں توڑنا چاہتا ہوں، یہ انعام مجھے ملا، لیکن میں خوشی سے انعام تیرے قدموں پہ ڈالتا ہوں، تو اس کو لے لے۔ رکانا نے اس انعام کو لے لیا، لالچی تو ہوتے ہی تھے یہ لوگ، نبی کے پاس انعام آیا، نبی نے دے دیا لیکن ایمان نہ لایا۔ میرے پیارے ساتھیوں بہادر ایسے کہ آپ کو اس بات کا ڈر نہ تھا کہ مجھے کوئی اٹھا کے پٹکے گا، بھروسہ تھا تو اللہ کی ذات پہ تھا، اور اسی لیے تو عرش والے نے کہا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا نبی تمہیں جو دے وہ لے لو، اور میرا نبی تمہیں جن کاموں سے روکی اس سے رک جاؤ۔ بہادری سکھائی تو ایسی، خود بھی بہادر، ایک طرف 24,000 کا لشکر، ایک طرف 3,000، اور 3,000 میں وہ 1,800 یہودی بھی شامل ہیں جو اللہ کے نبی سے یہ وعدہ کر کے رہے تھے ساتھ میں، اگر یہودی ہم پر حملہ کرے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے تو اے اللہ کے نبی مسلمان ہمارا ساتھ دیں گے، اور آپ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ عہد و پیمان کے مطابق 24,000 کا لشکر آیا، یہودیوں نے دیکھا ان 1,800 لوگوں نے، اور یہ 24,000، اور محمد رسول اللہ کے ساتھ ہی تو 3,000، ارے یہ تو ہماری چٹنی بنا دیں گے، کچومر بنا دیں گے، تو 1,800 جو وعدہ کیے تھے وہ بھی لوٹ گئے، ادھر چلے گئے۔ نبی نے اپنی نظریں دوڑائیں، یہاں 1,200، وہاں 25,000 سے زیادہ، یہاں صرف 1,200 رہ گئے۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا مسلمانوں تم ہی 1,200 کی تعداد میں موجود ہو،
اگر تم میں سے بھی کوئی پلٹنا چاہے تو پلٹ جائے، جانا چاہے تو چلا جائے۔ ایک نے دل گردے کی بات کی، اے اللہ کے نبی اگر ہم 1200 پلٹ جائیں تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟ اے اللہ کے نبی اگر ہم سب کی سب ان میں چلے جائیں یا آپ کو چھوڑ دیں آپ اکیلے کیا کریں گے؟ فرمایا کعبے کے رب کی قسم یہ 27,000 ہو جائیں میں اکیلے تو زمین دیکھے گی آسمان دیکھے گا کہ محمد رسول اللہ اکیلے ان 27,000 لوگوں سے لڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بہادری بھی تو ایسی، آج تمہارے پاس کون سی بہادری ہے؟ کرفیو لگتا ماں کہتی بیٹا باہر نہ نکلنا۔ ایک وہ ماں تھی حضرت ابو بکر کی بیٹی تھی حضرت اسما، بیٹا تھا عبداللہ ابن زبیر، میدان جہاد میں زیرہ پہن کے جانے لگا، کہا نہیں بیٹے بہادروں کا کام نہیں، لوہے کی زیرہ پہن کر زیرہ اتار دو مردانہ وار لڑو۔ جہاد کیا، حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو قتل کروا دیا، سو حضرت عبداللہ ابن زبیر کی گردن کاٹ ڈالی گئی، کعبے کی دیوار پہ لٹکا دی گئی۔ جا ابو بکر کی بیٹی کو بلا، حضرت اسما کو بلا، 100 سال کی بڑھیا کو بلا، بڑا فخر کرتی تھی اپنے بیٹے کو، دیکھ لے آج تیرا بیٹا کیسا ہے۔ حجاج ابن یوسف اور اس کی فوج نیچے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کی گردن کعبے کی دیوار پہ لٹکی ہے، بڑھیا عورت کو بلایا گیا، حضرت اسما کو بلایا گیا، حضرت اسما آئی، لاٹھی ٹیکتی ہیں، گردن کمر جھکی ہوئی ہے۔ حجاج کیوں بلایا؟ کہا تیرا بیٹا دیکھ بڑا فخر کرتی تھی اپنے بیٹے پر، تیرے بیٹے کی گردن وہ لٹکی ہوئی ہے۔ لاٹھی پھینک دی، کہا کہاں میرے بیٹے کی گردن؟ کہا اوپر۔ اوپر دیکھی، خدا کی قدرت دیکھ کر ہنستی ہے۔ حجاج نے پوچھا اپنے بیٹے کی گردن کٹی ہوئی دیکھتی ہے، ہنس رہی ہے، محبت نہیں تھی بیٹے سے۔ کہا حجاج اس لیے نہیں ہنس رہی ہوں، ہنس اس لیے رہی ہوں کہ تم نیچے، میرا بیٹا اوپر ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ وہی دیتا ہے جو اوپر ہوتا ہے، میرا بیٹا گردن کٹ گئی، شہید ہو گیا، لیکن دیکھ اس کی گردن بتا رہی ہے کہ آج بھی وہ تم کو للکار رہا ہے، آج بھی وہ تم سے بلند ہے، آج بھی تم کو خطاب کر رہا ہے۔ قرآن کی آیت ہے جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں وہ مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ اے حجاج تو نہیں جانتا کہ میرا بیٹا دیکھ اس کی گردن کعبے کی دیوار پر لٹکی ہے، کیا کہہ رہی ہے اس کی گردن؟ اس کی گردن کہہ رہی ہے ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی اس شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا، کیونکہ شہید مرتا ہی کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے۔ ہاں اس کی زندگی کے بارے میں ہمیں اور تمہیں شعور نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا، وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم نہیں جانتے۔ میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابھی اس شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا۔ اچھا ابھی بھی اکڑتی ہے؟ ہاں اکڑتی ہوں۔ رونے لگی، کہا رے ابھی تو ہنس رہی تھی اب روتی ہے، کیوں؟ برا لگ گیا اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر؟ کہا نہیں حجاج اس لیے نہیں رو رہی ہوں، رو اس لیے رہی ہوں کہ میری کوکھ سے صرف ایک ہی بیٹا جنم لیا ہے جو آج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہے، آئے کاش میری کوکھ سے 1000 بیٹے پیدا ہوئے ہوتے تو آج میں ان کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا دیکھتی، فخر کرتی۔ اور مسلمانوں تمہیں ان ماؤں نے جنا ہے، تم ان ماؤں کے بیٹے ہو، کم سے کم اپنی بہادری کو نیلام نہ کرو، اپنی بہادری کو فلمیں دیکھ دیکھ کے کمزور نہ کرو، اپنی غیرت ایمانی کو تم داؤں پہ نہ لگاؤ، کم سے کم غیرت لو، عبرت لو۔ خدا کی قسم آج ان نوجوانوں کے جلسے کے باوجود بھی اگر ہمارے اور تمہارے دل نہ مل سکے تو پھر یاد رکھنا پھر اور کوئی دوسرا موقع نہ ہوگا۔ آج کے بعد یہ جلسہ سالانہ متعین کر دو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک جلسہ اہل حدیث لوگ کرایا کریں جس میں حنفی عالموں کو بلایا کریں، اور ایک جلسہ آپ لوگ کرائیے اور ہمارے عالموں کو بلائیے۔ جس طریقے سے آپ عید ملن اور ہولی ملن کیا کرتے ہو اسی طریقے سے عید ملن میں جب ہندو کرواتے ہیں اور ہولی ملن مسلمان کرواتے ہیں، میرے پیارے ساتھیوں ہندو مسلم ایکتا ہو سکتی ہے تو حنفی اور اہل حدیث میں ایکتا کی بات کیوں نہیں آ سکتی ہے؟
ہے, ساری دنیا تمہاری مخالف, وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل, شیو سینا سب ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. وہ لوگوں ان کے خدا تو الگ, کسی کا برہما, کسی کا وشنو, کسی کا شنکر, کسی کا رام, کسی کا ہنومان. وہ لوگوں تمہارا رب ایک, تمہارا قرآن ایک, تمہاری کتاب ایک, تمہارا نبی ایک, تمہاری نمازوں کی تعداد, فرض نمازوں کی تعداد ایک, تمہارا قبلہ ایک, تمہارا ایمان اس پر جس پر ہمارا. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ مختلف خداؤں کے ماننے والے ایک پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں اور ہم ایک خدا, ایک قرآن, ایک نبی کو ماننے والے ایک پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آ سکتے ہیں؟ وہ لوگوں ماضی کی باتیں بھلا دی جاتی ہیں. حضرت عمر فاروق جب ایمان لائے تو اللہ کے نبی کے قتل کرنے کی ارادے سے آئے, اس کو لوگ بھول گئے. وہ لوگوں پہلے ہم نے کیا کہا, آپ کے عالموں نے کیا کہا, نظر انداز کرو, ہم بھی بھولتے ہیں, آپ بھی بھولیے اور ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرتے ہیں. آؤ میرے بھائیوں, اگر یہ کام الیکشن سے پہلے ہوتا تو شاید اور زیادہ فائدہ ہوتا. میرے پیارے بھائیوں, الیکشن میں ووٹ ڈالنا بھی ہمارا حق ہے, ہمارا ادھیکار ہے, ہمارا اعتماد ہے. آج آپ نے سمجھداری کا تقاضا ہے. دیکھیے بڑے بڑے مولوی, ہم برا نہیں کہتے, انہوں نے بی جے پی کو ووٹ دینے کے فتوے بھی دیے ہیں, لیکن آج میرے بھائیوں دماغ روشن ہو چکے ہیں. آج آپ نے بھی ان کی بات نہیں مانی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, صحیح بات, اگر غلط بات آپ کا عالم کہے تو اس کو آپ نہیں مانتے ہو, تو میرے پیارے ساتھیوں اسی طریقے سے آپ سب پر قیاس کر لیجئے, اسی بات کو مان لیجئے. جو صحیح باتیں ہوں اس کو لے لیجئے, جو اچھی باتیں ہوں جس پر قرآن و حدیث کی مہر لگی ہو اس پر آپ بھی عمل کیجئے. ہم بھی عمل کرتے ہیں. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ ہر میدان میں آگے رہے. تو آئیے میں ایک اور چیز بتا دوں جس کی ضرورت ہے. اللہ وہ ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے, جب میرے بندے میرے متعلق سوال کرے کہ اللہ کہاں ہے, کہہ دو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں. ہمارے وہ بھائی بھی سن لیں جو کہتے ہیں چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے, جو کہتے ہیں پردھان منتری سے ملنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ چپراسی سے پہلے ملنا پڑے گا, جو کہتے ہیں دلی جانا ہے تو ریل پکڑنا پڑتی, سعودیہ جانا ہے تو جہاز کا سہارا لینا پڑتا. اللہ تک بغیر سہارے کے, بغیر وسیلے کے کیسے پہنچ جاتے ہو؟ دلی دور ہے, ٹرین کا سہارا لینا پڑتا ہے. سعودیہ دور ہے, جہاز کا سہارا لینا پڑتا ہے. آپ کے محلے کی مسجد کے لیے اگر میں ہوائی جہاز مانگوں تو آپ ہمیں بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کر دو گی, کیونکہ مسجد قریب ہے, یہاں وسیلے کی ضرورت نہیں. جو چیز دور ہوتی ہے وہاں وسیلہ پکڑا جاتا, جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے وسیلہ نہیں لیا جاتا. اللہ دور ہے یا قریب, اللہ نے اس کو خود بیان کر دیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. میرے بندے جب آپ سے پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے, کہہ دو میں ان کے بالکل قریب ہوں. قریب کے لیے وسیلہ نہیں لیا جاتا. اس نے اللہ کو پکارا, اللہ میرے اور اس کے درمیان تو ہی کوئی صورت پیدا فرما. جیسے اس نے دعا کی, حبشی آگے بڑھا, سمندر سے کالے رنگ کا جانور نکلا اور اس حبشی کو کھینچ کے لے گیا سمندر کی تہ میں, کھائی میں. یہ عورت بچ گئی. سمندر کے پانی نے, سمندر کی لہروں نے, موجوں نے اس کے تختے کو دھکے مار مار کے 4-5 دن کے بعد ایک خشکی میں, ایک میدان میں اس کو پہنچا دیا. ادھر بھی بیابان, جنگل, سامنے سمندر. اللہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ یہ سب جنگل ہے, یہ سمندر ہے. ارے درخت کے پتے کھا لوں گی, سمندر کا پانی پی لوں گی, اس وقت تک جب تک کہ کوئی اللہ کا بندہ نہ جائے, کوئی مجھے راستہ دکھانے والا نہ جائے. 4 دن 5 دن وہ اسی خشکی میں پڑی رہی, پتے کھاتی رہی, گھاس چباتی رہی, سمندر کا پانی پیتی رہی. 4-5 دن کی بات کیا دیکھتی ہے,
دور سے کشتی دکھائی دیتی، 4-5 آدمی اس میں بیٹھے ہوئے، یہ ٹیلے پہ چڑھ گئی، اپنے سر سے اوڑھنی اتاری اور ان کشتی والوں کو اوڑھنی دکھانے لگی، اشارہ کر رہی تھی، ایک اللہ کی بندی، ایک بیابان جنگل میں ہے، او اللہ کے بندو مجھے بھی لیتے جاؤ، مجھے بھی انسانوں کی آبادی میں پہنچا دو۔ کشتی آ گئی، یہ عورت کشتی میں بیٹھ گئی، ان کے ساتھ چلنے لگی۔ آج کے ٹائم کے لحاظ سے 2-3 گھنٹے نہ ہوئے تھے، ایک کپڑا اوڑے ہوئے چھوٹا سا معصوم بچہ کشتی والوں کے پاس تھا جو سو رہا تھا، اور ان لوگوں نے ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے اس کو کپڑا اڑا رکھا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بچہ رونے لگا، لوگوں نے سوچا سمندر کا پانی اس کے حلق میں ڈال دوں، شاید پیاس بجھے۔ چہرے سے کپڑا ہٹایا، عورت کی نظر بچے پہ پڑی، کہتی ہے او میرے بیٹے کریم، تو اس کشتی میں کہاں سے آ گیا؟ دوڑتی ہوئی کشتی میں گئی، جہاز میں گئی، اپنے بچے کو کشتی والوں سے چھینا، اپنی گود میں لیا، اپنی پستان کا دودھ پلایا۔ جب وہ دودھ پی چکا بچہ، کہتی کشتی والوں مجھ سے میرا بیٹا نہ چھینو، یہ میرا لختی جگر ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ کشتی والے کہتے ہیں پاگل ہو گئی، ایک تو مدد کی تیری، کشتی میں بٹھایا، کہتی میرا بیٹا، ارے تیرا بیٹا کہاں سے آیا؟ پھر اس نے اپنی پوری داستان سنائی۔ کشتی والے کہتے ہیں او میری بہن، تو نے جو داستان سنائی بالکل صحیح سنائی۔ میں جب کشتی کے سمندر کے بیابان میں پہنچ، بالکل بیچوں بیچ میں پہنچا، ایک کالا جانور آیا، اس نے اس پیٹھ پر اس بچے کو اٹھا رکھا تھا اور اس نے پیٹھ کو اوپر کر دیا تھا۔ بچہ سمندر کے پانی کے باہر تھا، اوپر سے آواز آ رہی تھی، اے کشتی والو، اس بچے کو اگر تم نے کشتی میں نہ بٹھایا، میں تمہاری کشتی کو آگے غرق کر دوں گا، آگے ڈبو دوں گا، تم سب ہلاک ہو جاؤ گے۔ میں نے اپنی جان بچانے کے لیے، میں نے اپنی زندگی بچانے کے لیے اس بچے کو کشتی میں بٹھا لیا۔ دیکھا تو اللہ نے بچہ بھی لوٹایا، اس کو انسانوں کی بستی میں بھی پہنچایا، منزل مقصود تک پہنچایا۔ آج سوسائٹی، سماج، معاشرہ، اس سب پر نظر رکھو۔ اور ہمارے نوجوانوں، سب کو کہہ رہا ہوں، آج حنفی اہل حدیث کی کوئی بات نہیں، نوجوانوں، معاشرے کو سدھارنے کے لیے ایک سنگٹھن، ایک تنظیم کی ضرورت ہے۔ بیت المال قائم کرو، غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ مختصر سی بات آپ نے سن لی، آئیے ہم سب اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، قیامت کا جو دردناک منظر تیری کتابوں میں آیا ہے، باری الہ تو ہمیں اس قیامت کے دن کے لیے کچھ تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ باری الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، جن نوجوانوں نے یہ پروگرام یہاں پر رچایا بسایا، اے اللہ جس ارادے سے رچایا بسایا، اے اللہ ہم لوگوں کے ارادوں کو پورا فرما دیں، اے اللہ سارے دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو ایک فرما دیں، اے اللہ صرف مئو کے ہی حنفی اور اہل حدیث نہیں، پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کے سارے مسلک والوں کے دل آپس میں ملا دیں۔ باری الہ ہم سب کو اسلام کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم فرما دے۔ آئے اللہ کچھ جھگڑے ہیں وہ اپنے گھر کے، اللہ ہم اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کے سلجھا لیں گے، بار الہ اس کو منظر عام پر لانے سے ہم کو بچا دے۔ اے اللہ ہمارے علماء کو بچا لے، اے اللہ ایک دوسرے پر چیٹا کسی کرنے سے ہم لوگوں کو بچا لے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں میں الفت پیدا فرما دے۔ بار اللہ ان نوجوانوں نے یہ قدم اٹھایا ہے جس پر آج ہم پانی ہیں، جو قدم ہم علماء کو اٹھانا چاہیے تھا، بار الہ ہمیں اپنی اس غلطی پر ندامت ہے، شرم ہے۔ اے اللہ ہمیں آئندہ اتفاق و اتحاد کے لیے قدم آگے اٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں اس بات کی کہ جو بیمار ہیں تو اس کو شفا عطا فرما،
اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد بنا دے. اے اللہ در در کی ٹھوکریں جو کھا چکے ہیں، اے اللہ تیرا در ایسا در ہے کہ جہاں انسان خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. اے اللہ تو ان کو اپنے در کا بھکاری بنا دے. اے اللہ تو ان کو اپنے در کا محتاج بنا دے. اے اللہ جو قرآن کی آیتیں جو حدیثیں پڑھی گئی ہیں، اے اللہ جن علماء نے خطاب کیا ہے، اے اللہ ہم علماء کو بھی اور ہم عوام کو بھی ان پر عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما دے. بار الہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تجھ سے دعا فرماتے ہیں کہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کے بھر دے، ان کی بوتلوں میں، ان کے انجیکشنوں میں، ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی بھر دے. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں جب تک تو ہم کو زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم.